کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج ہیں ڈاکٹر قیصر عباس صاحب. تو چلتے ہیں ان کی خدمت میں تاکہ اس گفتگو کو آغاز کیا جائے. سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور تعزیت پیش کرتی ہوں ان ایام کی. میں بھی آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور سحر ٹی وی کی ساری ٹیم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے. بہت بہت شکریہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک تاریخ ساز کردار تاریخ کربلا میں جو ہے نبھایا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کی شروعات یہاں سے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. دیکھیے بہن، قرآن مجید میں ایک آیا ہے سورہ مریم میں کہ جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام کو حکم دیتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. یہ سورہ مریم کی 41ویں آیت ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ حبیب ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر زندہ رکھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ مثلا خاموش ہو جائے یا اس کو بھلا دیا جائے. لہٰذا ابراہیم کا ذکر زندہ رکھو. جہاں پہ ابراہیم کا ذکر زندہ رکھنے کی بات آئی، وہیں پہ سورہ مریم ہی میں 14ویں آیت میں ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. پیغمبر آپ فقط ابراہیم کا ہی نہیں بلکہ حضرت مریم کا بھی ذکر جو ہے وہ زندہ رکھیں. کیوں ذکر زندہ رکھیں؟ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے زندہ رکھا گیا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک قربانی پیش کی. قربانی کیا تھی کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے تیری مرضی کیا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے بابا جان جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو انجام دیں. حضرت ابراہیم نے اس کو کیف ذبح کرنے کے لیے لٹایا، رسی باندھی، جو ساری معلوم ہے تاریخ سب کو. لیکن وہ ذبح نہ ہوئے، بچ گئے، ان کی جگہ پہ دمبا آ گیا. لیکن پروردگار عالم کو حضرت ابراہیم کی یہ شجاعت، یہ قربانی اور یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ ابراہیم کا ذکر زندہ رکھو، ان کا ذکر کرو، ان کے ذکر کو بلند کرو، ان کو مثلا جو ہے ان کا ذکر عام کرو. انہوں نے کتنی جوان مردی کی ہے، انہوں نے کتنی بڑی شجاعت سے کام لیا کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. وہاں پہ ابراہیم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا، بچ گیا. یہاں پہ حسین کا بیٹا ذبح ہو گیا. فقط ذبح نہیں ہوا بلکہ اس طرح ذبح ہو گیا کہ روایت بتاتی ہے اربن اربا، جب تسبیح زمین پر گرتی ہے تو اس کے دانے دانے بکھر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اربن اربا، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حسین مظلوم کربلا. لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت کو آج کی زبان میں تحلیل کریں اور تفسیر کریں اور اس کا معنی کریں تو میرے خیال سے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْحُسَيْن، حسین کا ذکر بلند کرو. اور جہاں پہ حضرت مریم کی بات آئی تو خداوند متعال فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الزینب، کہ زینب کا ذکر بلند کرو. وہاں پر جناب مریم نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک علیحدہ مقام تلاش کیا کہ وہاں پہ بیٹھ کے خدا کی عبادت کریں. یہاں پر جیسے ابھی آپ بھی بتا رہی تھیں اور بالکل ایسا ہی ہے، اور تمام کتابوں میں بھی لکھا ہے اور بزرگ علماء نے بھی فرمایا ہے کہ 11ویں کی رات جناب زینب ہم حسین بن گئی، ہم عباس بن گئی، ہم اکبر بن گئی، اور شجاعت حیدری کے سارے جو جوہر ہیں وہ جناب زینب کی شخصیت سے نکھرنے لگے. تو جناب زینب ایسی شخصیت ہیں کہ جو نہ فقط خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے نمونہ ہے. جناب زینب مردوں کے لیے نمونہ ہے. جناب زینب کی شجاعت تاریخ ساز شجاعت ہے، ایسی شجاعت ہے کہ واقعاً تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہاں پہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے. یہاں پہ نہیں کہا کہ عورتوں کے لیے، فرمایا اللہ نے مثال بیان کی
लिल्लज़ीन आमनु, मोमिनों के लिए। किसकी? इमरात फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी की, आसिया की मिसाल बयान की। क्या? आसिया ने परवरदिगार आलम की यकता परस्ती की और खुदा को खुदा माना और उसकी इताअत में रही, तो खुदा ने फरमाया ये आसिया न फ़कत औरतों के लिए नमूना है बल्कि मर्दों के लिए भी नमूना है। यहाँ पे जनाब ज़ैनब का जो किरदार है वो तारीख़ बशर में न जनाब ज़ैनब से पहले न जनाब ज़ैनब से बाद इस तरह का किरदार किसी खातून ने पेश नहीं किया, इस तरह का किरदार किसी औरत का नहीं है। लिहाजा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो यही शाम गरीबा के वक्त हौसला है, सलाम हो उस हौसले को और सलाम हो उस दिल को। देखिए मेरी बहन, 2 बेटे तो अपने कुर्बान कर चुकी है, 70 जनाजे और भी देख रही है कि 2 दरवाजे पे पड़े हैं। उसके बाद बीमार की तीमारदारी भी जनाब ज़ैनब के ज़िम्मे है। जो बच्चे खैमों को आग लगने के बाद इधर उधर बिखर गए हैं उनको संभालना भी जनाब ज़ैनब के ज़िम्मे है, काफ़िले की सालारी भी जनाब ज़ैनब के ज़िम्मे है और टूटे हुए दिलों को दिलासा देना भी जनाब ज़ैनब के ज़िम्मे है। उसके बावजूद भी रिवायत बताती है और बिल्कुल हकीकत भी है, और जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी वसीयत में जनाब ज़ैनब से फरमाया भी था कि ए ज़ैनब मुझे अपनी नमाज शब की दुआओं में फरामोश ना करना। रिवायत बताती है कि आज की रात भी शहजादी ज़ैनब ने नमाज शब पढ़ी, लेकिन इस फ़र्क के साथ कि पहले खड़े होकर पढ़ती थी, आज की रात बैठ कर पढ़ी। इतने गम टूटे हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे कि हम उसे बयान ही नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम तक आई हैं बस, और वो भी दिल फाड़ देने की, यानी दिल जो है तोड़ देने की ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है करबला मोहल्ला की, तो हम वो देखते हैं, करबला मोहल्ला की ज़ियारत करते हैं और फिर आपकी खिदमत में आएंगे। इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। यहाँ तो हमारे लोगों ने तोड़ मरोड़ के उसको कह दिया इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला एक ही है कायनात में और वो यही करबला है, तो इसलिए हम कहेंगे इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। एहसास तो ये है कि ये दिन मौला सबको नसीब फरमाए यहाँ की ज़ियारत करना पहले तो। और मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, ये सरकार मौला हुसैन गाजी सरकार बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मेहरबानी है कि हम यहाँ तक उन्होंने हमें बुलाया और ये शर्फ हमें हासिल हुआ कि हम यहाँ की ज़ियारत करें। जो दीन हक़ पे हैं और इमाम हुसैन के जो असहाब हैं, उनके जवानान हैं, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के साबित किया कि वो दीन हक़ पे हैं और हर कुर्बानी से गरेज नहीं करें। मेरे लिए अल्फाज नहीं है कि मैं इनको बयान कर सकूं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि करबला एक जन्नत है और हम जन्नत में हैं। आओ इन तफरका बाजियों को छोड़ो और मिलजुल कर मोहसिन इंसानियत के बताए हुए दीन पे चलो। हम पाकिस्तान से आए हैं, बड़ा दूर का सफ़र करके आए हैं, लेकिन हमारे और हुसैन के सफ़र में बड़ा फ़र्क है। हमें पता है कि हम वतन पर वापस चले जाएंगे, लेकिन मौला हुसैन को पता था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। रोती हुई बेटी को घर छोड़ आए हैं। इनको समझ इधर जितने भी अंबिया आए हैं वो रोते हुए चले गए हैं। हुसैन ने आकर करबला को मौला बनाया और हुसैन बादशाही को खुदाई समझे या हुसैन खुद समझे, ये हमारी समझ में नहीं आता। 70 कदम का फासला सैयद की कत्ल गाह, ज़ैनब के हौसले की नहीं कोई इंतहा, रखती है दीद बाही पे उठते कदम नहीं, ज़ैनब के लूट जाने का जिस दिल में गम नहीं, उस दिल पे किबरिया का होता करम नहीं। मेरा वजूद सब उन्हीं की शान से है। मेरी सांस, मेरा खून, मेरा औलाद, मेरा माल, मेरी जान सब उन पे कुर्बान है। ये उन्हीं की अता है, उन्हीं की देन है। हम उन्हीं के सदका खाते हैं, इन्हीं हस्तियों का। उनसे हम जो मांगे वो तो देने वाले हैं। सिर्फ हमारी जोली बड़ी होनी चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। इन हस्तियों से ये तो हैं ही देने के लिए। ये सब कुछ रिस्क पानी। अगर आप एक छोटी सी शहादत अली असगर को देख लें, अगर सरकार मौला हुसैन ये
ان کے جو خون تھا وہ زمین پہ پھینک دیتے تو آج اناج نہ اگتا. اگر وہ آسمان کی طرف بڑھا دیتے اسے اس خون کو تو بارش نہ برستی. تو اس شہزادہ خون علی اصغر کے خون کے صدقے میں جو ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، یہ سب جو نظر نیاز، یہ سارا سلسلہ یہ انہی کی شان سے ہے. یہ مالک کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں زیارت کا شرف دیا ہے کہ ہم ان کی زیارت کریں. اور الحمدللہ راستے میں ہمیں پریشانیاں ہوئی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی زوار ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے تو ہم یہ پریشانی محسوس نہیں کرتے کہ دیکھو ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے کتنی پریشانی اٹھائی. اگر ہم پاکستان سے ادھر آئے ہیں پریشانی ہوئی ہے ہمیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ مالک کا کرم ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مالک کے در پہ آئے ہیں اور مالک نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم اس کی زیارت کریں. ہم اپنے آپ کو اس کائنات کا خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں، کیونکہ معصوموں کا فرمان ہے کہ زندگی میں ایک بار ہمارے جد دادا حسین کی زیارت کو آئیں، اور اگر کوئی سال میں ایک بار آ سکتا ہے اور اگر اس سے زیادہ کوئی آ سکتا ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے. ہم کربلا محلہ کو جنت سمجھتے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں، اور ان کی قربانی کے ہم جتنی بھی عزاداری کر لیں، ان کی قربانیاں جو ہیں اس کے مطابق ہم پورے نہیں اتر سکتے ہیں. ہم اس شہر میں یہی دعا کریں گے کہ مالک ہم پر اپنا خصوصی کرم کریں، ہم مسلمانوں میں اتفاق دیں. اس وقت جہاں جہاں ان معصوموں کی دیکھ رہے ہیں آپ مقدس مقامات ہیں، ان مقامات ان ملکوں میں ان شہروں میں دہشت گردیاں منڈلا رہی ہیں، اور جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت حسن نصر اللہ. ہماری دعائیں جولی پھیلا کے کہ پروردگار اسے اتنی طاقت دے کہ وہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور یہ ہمارے لیے جو نشانی ایک ہے وہ قائم رہے. یہ امام حسین علیہ السلام یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جس نے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور یہ ہمارا بخت ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ نوازا ہے کہ ہم ان کے در پر حاضری دیں، اور ہمیں ادھر آ کے اتنی راحت محسوس ہوئی ہے کہ کیا آپ کو بتا ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. دیکھیں جب ہم وہاں سے چلے نا جس وقت اپنے ملک سے، تو ہمارے ذہنوں میں وہ 28 رجب آ گیا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب صغرا کو چھوڑ کر اس شہر کے لیے روانہ ہوئے تھے. ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے وہ آیا، اور جب یہاں آئے تو سب سے پہلے ہم نے مالکوں سے یہ دعا کی ہے کہ مالک ہمیں بار بار یہاں بلا، اور ہمارے جو ہم سے ملنے آئے تھے، جو ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب، جو مومن آپ کا دل میں حب رکھتا ہے، اس مومن کو یہاں پر اپنی زیارت کے لیے بلا. ناظرین آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ غلام حسن صاحب ہیں، میر اطرت حیدری صاحب ہیں کشمیر سے، فدا حسنین ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں نازیہ یاسین کشمیر سے، محمد مقبول صاحب ہیں، سیرت ہیں کشمیر سے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا. اور ناظرین ابھی کچھ لمحات میں، کچھ لحظوں کے بعد جو آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی، لائیو ویڈیو دکھایا جائے گا. تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے دکھائی جا رہی ہیں جی، یہ لائیو ویڈیو ہے جناب عباس علیہ السلام کا، غازی عباس کا روضے کا. یہ لائیو ویڈیو کربلا محلہ سے ابھی نشر کیا جا رہا ہے. یقین جانیے کہ اور میں یقین مانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا، جو اس تصویر کو دیکھ رہا ہوگا، اس کا دل ہوگا کہ بس وہ کس طرح سے کربلا پہنچ جائے اور ابھی اس سرزمین پہ پہنچ جائے اور پرسہ دے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کا. جی ہم لوگ یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں جناب زینب کی، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی کہ جناب زینب جو ہے عصر عاشور کے بعد ایک قیامت ٹوٹی، بیویوں پر جو ہے ایک کے بعد ایک خیمے جلائے گئے، پھر جو ہے سارا سامان لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ چادریں لوٹ لی گئی. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں صبح نمودار ہوتی ہے اور وہ ایک دوسری قیامت اور دوسری مصیبت لے کے بیویوں پر آتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی جناب زینب جو ہے وہ سب کے بارے میں سوچ رہی ہیں، انہیں اپنی فکر نہیں ہے. اور یہ جو پیغام ہے، جو پیغام امام حسین علیہ السلام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ جناب زینب نے پہنچایا ہے کہ شاید اگر جناب زینب نہیں ہوتی تو کربلا ادھوری رہ جاتی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مثلاً آپ دیکھتی ہیں کہ بہت بڑا دل چاہیے آدمی پر. بڑے بڑے شجاع اور بہادر لوگوں پر جب مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں،
تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں. لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ ظاہراً جن سے زن سے ہیں اور ایک خاتون ہونے کے باوجود اتنا بڑا حوصلہ ہے، اتنا بڑا دل ہے، تو واقعاً یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عصر حاضر میں اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ آج مثلا ہم پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو بڑے بڑے اہم کام، یہاں تک کہ ہم سے نماز تک چھوٹ جاتی ہے کہ جو ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہم گھبرا جاتے ہیں. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ اس کی کھینچتا ہے اور اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ گھبرانا جو ہے یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی واقعاً اگر خدا کی ذات ان کی نظروں کے سامنے نہ ہوتی اور اللہ پر ان کا یقین مثلا نہ ہوتا تو کبھی بھی اتنی بڑی شجاعت کا مظاہرہ نہ کر سکتی. ان کو معلوم تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں پروردگار عالم کے لیے، اور اللہ موجود ہے جو ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے. میں پرسوں ترسو پڑھ رہا تھا، یہاں پہ آیت اللہ ہیں ہمارے حسین انصاریان، انہوں نے ایک مقتل لکھی ہے، مقتل الحسین. ان کی مقتل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جناب سید الساجدین نے جب کربلا کا منظر دیکھا، سارا قافلہ لٹ چکا، یعنی سب شہید ہو چکے ہیں، اور قافلے کو جب قیدیوں کو جب شہیدوں کے پاس سے گزارا جا رہا تھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سید الساجدین جو ہیں متحول ہوئے اور حضرت کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا. ایسے لگتا تھا کہ جناب سید الساجدین اپنی جان دے رہے ہیں اور یہ غم دیکھ کے جو ہے وہ دنیا کو خدا حافظی کر رہے ہیں. ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے. یہ آغا حسین انصاریان اپنی کتاب مقتل میں لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے جناب امام سجاد علیہ السلام کا جب چہرے کی تلاوت کی اور مطالعہ کیا تو فوراً پاس آئی اور آ کے فرمایا سجاد ایسے لگتا ہے جیسے دنیا چھوڑ رہے ہو. کہا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہمارے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے، ہمارا کتنا نقصان کر دیا گیا، ہمارا گھر کیسے لو، ہماری پھوپھیوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا، تو کیوں نہ میں اپنی جان دے دوں. اس وقت جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس جگہ کو خداوند متعال اس طرح آباد کرے گا کہ عالم کا رخ اس جگہ کی طرف مڑ جائے گا اور یہ جگہ دنیا کی سجدگاہ بن جائے گی، اس جگہ کی خاک شفا اور تسبیح بن جائے گی. سجاد گھبراؤ نہیں، یہ دن گزر جانے والے ہیں اور جو ہے اس کے بعد پروردگار عالم ان شہداء کے گنبد بنیں گے، ان کے مزار بنیں گے. پریشانی کی کیا، یعنی یہ سارا کچھ جو ہے بی بی کا خدا پر یقین اور خدا پر اعتماد اور وہ جو تربیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بی بی کی تھی اور وہ جو تربیت شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ کی ہے. مثلا ایک روایت میں ملتا ہے کہ آخری رات شب عاشور کی، یہ رات جو تازہ گزری ہے، اس رات کو امام حسین علیہ السلام دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں. کچھ اشعار پڑھ رہے تھے اور بیٹھے بیٹھے اشعار کا مطلب یہ تھا کہ وہ مولا دنیا کو خدا حافظی کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے یہ شعر سنے تو بی بی پاس آئی اور آ کے کہا بھائی ایسا لگتا ہے جیسے کل رات آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ دنیا کو خدا حافظی کہہ رہے ہیں. امام نے فرمایا ہاں زینب میں کل رات دنیا میں نہیں ہوں گا. تو ایک طرح سے بی بی کے اوپر جو ہے غم کی لہر وہ غم کا سا سما طاری ہو گیا. تو جب بی بی ایک روایت کے مطابق بی بی تھوڑا بے ہوش ہو گئی، امام نے دوبارہ جو ہے ہوش دلوایا اور فرمایا زینب گھبراؤ نہیں، میرے نانا محمد مجھ سے بہتر تھے، میرے بابا علی مجھ سے بہتر تھے، میرے بھائی حسن مجھ سے بہتر تھے، میری ماں زہرا مجھ سے بہتر. جب وہ دنیا میں نہیں رہے کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ سب دنیا چلے جانے والی ہے، استقامت سے کام لینا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، صبر سے. اور یہ وہ تربیت تھی جو جناب زینب کو قدم قدم پہ کام آئی اور جس کی بنیاد پہ جناب زینب ہر مقام پر ثابت قدم رہی. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہ قیصر عباس صاحب نے بھی کہا کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ روزہ بنے گا اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جائے گا. کربلا میں آپ نے تصویریں دیکھی کس طرح سے کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. یہاں پر ہم جو ہے لیں گے ایک وقفہ، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. غریب زینب تیرا کفن نہ لائی، مثل بطول حق سے محروم ہوں میں اب تک.
شبیر تیرے غم میں مغموم ہوں میں اب تک، اڑے تڑپا رہی ہے مجھ کو عباس کی جدائی، بھیا غریب زینب تیرا کفن نہ لائی، ہم پر ستم اے بھیا ڈھاتے رہے ستم گئے، سیدانیوں کے سر پر آتی تھی خاک اڑ کر، ہر بازار کا وہ منظر زینب نہ بھول پائے، بھیا غریب زینب تیرا کفن نہ لائی، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کسی نے پوچھا، بیمار سر جھکا کر روتے ہوئے یہ بولا، ارے بہنوں کا شام جانا زینب کی بے ردائی، بھیا غریب زینب تیرا۔ عزاداران حسین کے لیے کچھ پیغامات آئے ہیں ہمارے پاس، اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں میر اطرت حیدری صاحب، غلام حسین صاحب ہیں، سید احمد صاحب ہیں، محمد یوسف صاحب ہیں کشمیر سے، حسین شبیر حسین صاحب ہیں، زرینہ احمد خان ہیں، اور بہت بہت شکریہ اس موقع پر یاد کرنے کا، اور آپ کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اس دن کی۔ ناظرین ابھی کچھ لمحوں میں آپ کو یہ تصویریں جو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے مغربی حصے میں یہ صوبہ زنجان ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کا حسینی عزاداری کا جو مرکز ہے۔ 11 محرم کے دن وہاں پر بہت ہی زور و شوروں کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری دکانیں، ساری جتنی بھی جو آپ کی بزنس کی جگہ ہوتی ہے، یہ ساری دکانیں، اسکول سب بند ہوتے ہیں، اور 11 محرم کو جو جلوس نکل رہا ہوتا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں عزاداری ہو رہی ہے، یہ جو ہے ایک طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے جو ہے وفاداری کا اعلان ہے کہ بی بی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، اب آپ کے ساتھ حضرت عباس وفادار نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس عزاداری کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے پورا زنجان اس وقت جو ہے ایک طرح سے کہہ دیں کہ وہ سب کچھ اس میں جو چھٹی ہو گئی ہے ہر چیز کی، اور صرف ایک آواز وہاں پر گونج رہی ہے، اور وہ ہے یا حسین کی آواز، اور یا زینب کی آواز کی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قیصر عباس صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف بیویوں کو بلکہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی وہ ان کے دل کی ڈھارس بھی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلتا ہے تو وہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھتی ہیں، وہ بچوں کا بھی، بیویوں کا بھی، امام کا بھی جو ہے دیکھتی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ صرف ان کا ہی خیال نہیں رکھتی ہیں، ان کے خطبے بڑے مشہور ہیں، وہ لوگوں کو خطاب بھی کرتی ہیں۔
جی میری بہن ایسا ہی ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب آدمی کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اور اعتقاد محکم ہوتا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا جو خلا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہیں, ان کے چہرے بڑے مومنوں جیسے چہرے ہیں, بڑے مقدس چہرے ہیں, سر پہ ٹوپیاں ہیں, امامے ہیں, سارا کچھ, لیکن خدا پہ ایمان بعض لوگوں کا محکم نہیں ہے, اس طرح نہیں جیسے ہونا چاہیے. جناب زینب نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ اتنی بڑی مصیبت میں کس قدر ایمان پختہ ہے اور کس قدر ایمان محکم ہے. جب ایمان خدا پر ہوتا ہے تو انسان کا جتنا نقصان ہو جاتا ہے اس کو پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور اس ذات کا فرمان ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا. لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات جو ہیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ واقعاً ایک شیر دل اور بہادر اور شجاع خاتون تھی. میں کہتا ہوں اگر شجاعت حیدری کا صحیح اور حقیقی جو عکس ہے اور اس کا جو اوریجنل نمونہ ہے وہ دیکھنا ہے تو جناب زینب کے لہجے میں اور ان کی گفتار میں اور ان کے خطبوں میں دیکھا جائے. آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے صدر کی طرف جو ہے یہاں پہ ایک جوتا پھینکا گیا تو میڈیا نے کس قدر اس کو اٹھایا کہ بش کی طرف جو ہے وہ کسی ایک شخص نے جو ہے وہ جوتا پھینکا ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں یہ یزید کے دربار میں جو بی بی کا خطبہ ہے یہ تو ایک جوتا پھینکنا تھا. بی بی نے کس قدر شرابی اور یزید جیسے بادشاہ کو جو ہے اپنے لفظوں کے ساتھ جو ہے اس کو بمباران کیا ہے, اس کے اوپر مثلا اس کو ایسے کر دیا کہ جیسے اس کی شخصیت کو ریز کر دیا, اس کی شخصیت کو توڑ دیا. بی بی نے فرمایا حرام زادے, بہت بڑی بات ہے میری بہن, بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو کہے. بی بی نے فرمایا حرام زادے, تو میری نظروں میں پست اور ذلیل انسان ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں. خدا نے تمہارا ذکر جو ہے وہ نابود کر دیا ہے, تم نابود ہو جاؤ گے. خدا نے ہمارا ذکر بلند کیا ہے, شہادت ہمارا ورثہ ہے. ما رأیت الا جمیلا, میں نے جو کچھ یہاں پہ میرے ساتھ ہوا ہے کربلا سے لے کے یہاں تک, اس میں میں نے جز حسن کے اور خوبی کے اور خوبصورتی کے میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے. ما رأیت الا جمیلا, یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے, ہمارے جد نے دی شہادت, ہمارے بزرگوں نے آدم سے لے کے میرے بھائی حسین ابن علی تک اور میرے بھتیجوں تک اور میرے بیٹوں تک شہادت ہماری شان ہے, ہماری عظمت ہے. تو شہید کر کے ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا ہے. تو ہے جو ختم ہو جائے گا, تو ہے جو لعنت بن جائے گا, تو ہے جس کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا. ہم آج بھی زندہ باد ہیں, ہم کل بھی زندہ باد تھے, ہم کل بھی زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے. خدا عالم کی پیشانیاں ہماری طرف جھکائے گا, خدا عالم کا رخ ہماری طرف. یہ ہے شجاعت شہزادی کی. وہاں ایک شخص نے بش کی طرف جوتا پھینکا, کتنے میڈیا نے. یہاں شہزادی زینب ایک خاتون ہو کے ایک خاتون ہو کے اتنے بڑے ظالم اور فاسق بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے لفظوں سے اور اپنے خطبوں سے اس کو پامال کر رہی ہیں, اس کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں. اور واقعی جیسے بی بی نے فرمایا ویسا ہوا. بی بی کے خطبوں نے خود شام کے اندر ایک ایسی ہلچل مچا دی کہ یزید مجبور ہو گیا کہ شہزادی کو زیادہ دیر قید نہ رکھے. یزید مجبور ہو گیا کہ یزید یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ سید سجاد خدا لعنت کرے ابن مرجان اور ابن سعد پر جنہوں نے تیرے باپ کو بے جرم مارا. یہ کس نے یزید کو یہاں تک پہنچایا؟ یہ کس نے یزید کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا؟ یہ خطبات ہیں جناب زینب. زینب فاتح شام ہے, زینب فاتح کربلا ہے, یہ شہزادی زینب ہے. آج مثلا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی خبر جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے کتنے میڈیا سے اور کتنے خبر نگار اور کتنے مثلا میڈیا کے افراد آتے ہیں اور اس کو جناب زینب, جب کربلا کا واقعہ ہوتا ہے تاریخ گواہ اور یہ حقیقت بھی سب کو بچوں کو معلوم ہے, وہاں کو میڈیا نہیں تھا, وہاں کو خبریں پہنچانے والا نہیں تھا, کوئی یہ بتانے والا نہ, حتیٰ یہاں تک کہ 10 5 7 میل تک بھی خبر مشکل سے پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پہ کیا ہوا. یہ جناب زینب کی شان ہے اور یہ جناب زینب کی عظمت اور جناب زینب کی مدیریت ہے کہ شہزادی نے ایسے انداز میں بھائی کا اور کربلا کا پیغام پہنچایا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام مٹ گئے جنہوں نے اپنے نام مٹانے جو ہے وہ روشن کرنے کے لیے کتنا کچھ کیا, لیکن اس مظلوم اس اجڑے ہوئے گھرانے کا نام آج پوری دنیا میں زندہ ہے. آج دیکھتی ہیں 40 کے موقع پر ملین یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں انسان جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ادا کرنے کے لیے کربلا آتے ہیں. یہ پیغام کس طرح پہنچا؟ یہ پیغام کس نے پہنچایا؟ یہ شہزادی زینب کے خطبوں کا کمال تھا, یہ شہزادی زینب کی شجاعت اور بہادری اور خدا پر اور پھر خدا کا جو وعدہ
ہے یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے کہ خدا نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کا نام بلند کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر بلند. شہزادی زینب جو کچھ کر رہی تھی پروردگار عالم کے لیے کر رہی تھی اور ذکر خدا کو بلند کرنے کے لیے کر رہی تھی. شہزادی زینب کی نظر خدا پر لگی ہوئی تھی اور خدا ان کی نظروں کے سامنے تھا، اور جو بھی ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، جو بھی ان کے اوپر ستم ہو رہے تھے، وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر حال میں وہ ہمارا محافظ اور ہر حال میں وہ ہمارا نگہبان ہے. لہٰذا شہزادی زینب کسی بھی منزل پہ نہیں گھبرائی ہیں اور بی بی نے ہر قدم پہ اور ہر جگہ پہ جو ہے شجاعت اور بہادری اور دلاوری کا مظاہرہ کیا. لہٰذا آج ہم کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی کہیں کوئی ظالم، فاسق یا ڈکٹیٹر ہمیں ہمارے مقابلے میں ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو، ہماری اقدار کو پامال کرتا ہے، جناب زینب کا پیغام یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ پر توکل کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہم مر گئے تو کیا ہو جائے گا، ہم زندہ رہیں تو کیا ہو جائے گا، ذکر خدا باقی رہنا ضروری ہے، اسلام باقی رہنا ضروری ہے، قرآن باقی رہنا ضروری ہے اور اہل بیت کے بتائے ہوئے فرمان باقی رہنا ضروری ہیں کہ انہی میں انسانیت کی فلاح ہے، انہی میں انسانیت کی پیش رفت ہے، انہی میں انسانیت کی عزت اور موفقیت ہے. بے شک ایسا ہی ہے، اور اسلام ایک طرز زندگی ہے اور کربلا اس کا جو ہے زندہ مثال ہے. کربلا میں جو بھی عمل، جو بھی کردار دکھاتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ صرف اسلام میں جو ایک قاعدہ قانون یہ نہیں کہ مثلا لکھ کے دے دیا گیا ہو، پوری طرح سے اسے انجام دے کے کربلا والوں نے ہمیں دکھایا ہے اور خصوصاً زینب سلام اللہ علیہا نے دکھایا ہے. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئیں گے واپس. جو مصائب کربلا والوں پر پڑے ہیں وہ شاید ہی کسی پر پڑے تو وہ برداشت کر سکے، نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جی ناظرین، یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کے یہ روضے کی تصویر ہے اور کس طرح سے وہاں پر لوگ جمع ہے. بیچ میں کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح جو ہے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے، چاہنے والے حضرت عباس کے، بی بی زینب کے، اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے یہ زیارت نہ کر پائیں، ان کے روضے تک نہ پہنچ پائیں. لیکن کیا کہنا اس پروردگار عالم کا کہ جس نے جو ہے چاہا
کہ لوگ وہاں تک پہنچے اور آج وہاں پر لوگ موجود ہیں اور یہ لائیو تصاویر ہمارے ساتھی دکھا رہے ہیں. ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا دل بس دیکھتا ہے اور کلیجہ پھٹنے لگتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ جناب زینب کے ساتھ کیا کیا گیا. حضرت عباس علیہ السلام کے بعد کہ جناب زینب نے کس طرح کہا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ بھیا تم جیسا بھائی اگر جس کا ہو کیسے اس کے شانوں میں رسن بندھے گی. اور حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں اور پھر وہی سب ہوتا ہے کہ جو پہلے سے طے تھا, پہلے سے مقرر تھا. اب ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے, ہم جس وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں, اور جناب زینب کا جو پیغام ہے ہم کس طرح سے اس پر چلیں, ہمیں بتائیے. قیصر عباس صاحب, ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. جی, جناب زینب کا پیغام توحید پر ایمان ہے کہ ہم اللہ کے اوپر مکمل یقین رکھیں اور دین میں مکمل پورے داخل ہو جائیں. یہ نہیں کہ آدھا دین ہو اور آدھی ہماری اپنی تہذیب ہو. یہ بات بالکل دین صراط مستقیم میری بہن کائنات میں ایک ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے صراط مستقیم سے اٹ کر ہیں, صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم وہی ہے جو جناب زینب کا راستہ ہے, جو جناب حسین ابن علی کا راستہ ہے, جو کربلا والوں کا راستہ. کربلا توحید کی معرفت کروانے کے لیے اور خدا پر یقین اور خدا پر اعتماد کروانے کے لیے فقط کربلا ہی ہوتی تو کافی تھا. یعنی بقیہ جتنا کچھ بیان کیا گیا اگر یہ سارا کچھ حذف کر دیا جائے, فقط کربلا باقی رہ جائے, تو خدا کا تعارف کروانے کے لیے اور خدا کے اوپر یقین رکھنے کے لیے جو ہے فقط کربلا کافی ہے. لہٰذا کربلا کا پیغام جو ہے وہ پہلا توحید کی اوپر ایمان ہے, اس کے بعد دین مبین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے. توحید نے جو انسان کے اوپر واجبات خدا ہیں ان کو انجام دینا ہے, جو محرمات الہی ہیں ان سے بچنا ہے, اور 4 روزہ زندگی کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے. مثلا اپنی آخرت کی فکر, امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آنے والے وقت کی فکر کرتا ہے. اب آنے والا وقت شاید ہمارا اور آپ کا شاید 25 سال زیادہ پاکستانی جو اوسط عمر ہے اس کے مطابق شاید 25-30 سال, لیکن اس سے بڑا آنے والا وقت جو تنہا ترین میری اپنی شخص ذات کے ساتھ وابستہ ہے وہ میری قبر ہے, اور قبر سے برزخ ہے, اور برزخ سے پھر قیامت ہے. تو وہ میرا آنے والا وقت ہے. مولا علی فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے آنے والے وقت کی فکر کرتا ہے, جو اپنے آنے والے وقت کے لیے زاد راہ تیار کرتا ہے اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا ہے اور تیاری کرتا ہے. لہٰذا کربلا کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے, اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, مثلا اپنے شخصی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تنازع ہیں, تکرار ہیں, ان کو ترک کرتے ہوئے ہم کربلا والوں کے صحیح معنوں میں مطیع ہو جائیں, اور جو کربلا والوں کے مطیع ہیں ان کو اپنے سینے سے لگا لیں, ان کو اپنے دل سے لگا لیں. میں اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی دیکھ رہا تھا, بلکہ آغا محسن کراتی کی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مجلس کے بعد نیاز تقسیم کرتا تھا بازار میں کھڑا ہو کے. کچھ لوگ مجلس میں نہیں آتے تھے, وہ فقط نیاز لینے آ جاتے تھے. ایک دن اس نے کہا تم لوگ یار نیاز میں آ جاتے ہو, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. دوسرے دن جب وہ نہ آئے, رات کو خواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان تھے جو سال کے بعد تیرے دہلیز پہ آتے تھے, تو نے ان کو کیوں ہٹا دیا؟ جو کربلا والوں کو ماننے والے ہیں ہم ان کو اپنے سینے سے لگا لیں, وہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. اگر ان کی خطائیں بھی ہیں تو مولا کے صدقے میں ان کو معاف کر دیں تاکہ مولا ہم کو معاف کروا دیں اور ہم سے خوش ہو جائیں. آمین انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قیصر عباس صاحب. ہمارے ناظرین کو بھی آج کی گفتگو بہت اچھی لگی, بہت بہت شکریہ ہمارا یہاں تک ساتھ دینے کا. کل کے پروگرام کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ کل انشاءاللہ کربلا اور امام زین العابدین علیہ السلام پہ گفتگو ہوگی, اور محمد رضوان رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک روایت کے مطابق کل جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے, اور ویسے تو کل سیوم بھی ہے امام کا. انشاءاللہ ہمیں پروگرام میں نہ بھولیے گا, ہمارا کل تک ساتھ دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, کل تک کے لیے خدا حافظ.